أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: إنما يؤخرهم وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں. غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے. پہلا وار تم کر لو، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں. بہت ہی
قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، ائمہ عظام، گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج تھوڑا کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا۔ آج 2 نکاح بھی پڑھانا تھے، وہ بھی پڑھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آج مغرب کے بعد جو ہے ہمارے یہاں کی شیرا چوک، جو بڑی مشہور چوک ہے، بہت بڑی چوک ہے، وہاں پر بھی خطاب تھا ملکی حالات پر اور عالمی حالات پر، اور فلسطین کے مظلومین کے لیے الحمدللہ اجتماعی دعا رکھی گئی۔ اور ہمارے یہاں عیدگاہ مسجد جو ٹرسٹ ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ قریشی سماج، کھاٹک سماج کا مجھے راشٹری ادھیکش پورے ہندوستان کا پریسیڈنٹ بنایا گیا، اس پر میرا ستکار و سمان، اور وائس آف میڈیا کا جو مجھے پریسیڈنٹ بنایا گیا، اس پر میرا ستکار و سمان کا ایک پروگرام رکھا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے، خبریں، بیانات، نکاح، ایک لمبی معاملہ رہا۔ پھر آئندہ کل پھر جمعہ کا بیان کر کے پھر راتوں رات نکلنا ہے۔ پرسوں یعنی سنیچر کے دن جو ہے وہ مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے کوکن، ہمارے یہاں سے تھوڑا بہت دور ہے، 600-700 کلومیٹر 800 کلومیٹر کا سفر ہے۔ وہ پھر سنیچر کے دن کوکن میں میرا بیان ہے، جی ہاں۔ پھر وہاں سے نکلوں گا، پھر 13 تاریخ کو گجرات کے بڑودہ میں بیان ہے۔ بس یہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں کہ اللہ خوب طاقت دے، اللہ حفاظت بھی کرے، اور اللہ میری ہر طرح سے مدد بھی کرے۔ بہت کام بڑھ گیا ہے اور ملک میں بولنے والے کم ہیں، اس لیے اللہ کے بندے جگہ جگہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو سننا چاہتے ہیں بے باک انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف، وہ آپ بولتے ہیں، اور قوم کی بھی غلطیوں کو آپ بالکل کھل کر بولتے ہیں، تو اس لیے مجھے جگہ جگہ بلایا جا رہا ہے۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، اللہ مجھے خوب طاقت بھی دیں۔ آج کے ہمارے لائیو بیان کا عنوان ہے، جی ہاں، کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ یہ عنوان ہے ہمارا، خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 2-3 ہفتوں سے ہم فلسطین اور غزہ میں ہونے والے حالات کو لے کر بات کر رہے ہیں۔ پہلا ہفتہ ہم نے مسجد اقصی کتنی قیمتی ہے، اور ہمارا کتنا کیسا مضبوط رشتہ، ایمانی اور اسلامی رشتہ اس سے ہے، اور فلسطین کے لوگوں سے ہمارا کیسا رشتہ ہے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے پہلے ہفتے میں سمجھایا تھا۔ پھر دوسرے ہفتے میں ہم نے سمجھایا تھا کہ فلسطین والوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ تو ایک ہمارا بیان ہوا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو فلسطین کے حالات کو لے کر ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے اسی عنوان کو فلسطین کے، غزہ کے مظلومین کو دیکھ کر یہ عنوان رکھا ہے۔ جو کچھ حالات چل رہے ہیں، عالمی حالات جو کچھ چل رہے ہیں، اور دنیا کے جو بڑے بڑے ظالم ہیں اور آتنکوادی ہے، کس طریقے سے وہ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں۔ آپ میری خبریں بھی روزانہ سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے غزہ اور فلسطین پر 40,000 ٹن اب تک کے بم اور بارود گرایا جا چکا ہے۔ 80% غزہ، فلسطین 80% تباہ ہو چکا ہے۔ 4,500 چھوٹے چھوٹے ننھے دودھ پیتے بچے، معصوم 5-10 سال اور 2 سال کے بچوں کو بھی امریکی اور اسرائیلی آتنکوادیوں نے سامنے رکھ کر گولیاں ماری ہے اور ان پر بم برسایا ہے۔ ہاسپٹل، الاہلی ہاسپٹل، الشفا ہاسپٹل پر بم برسایا، بچوں کی اسکولوں پر بم برسایا، 10,000 سے زیادہ رہائشی عمارتیں، رہنے والی عمارتیں
تباہ و برباد ہو چکی ہے. 80% غزہ خالی ہو چکا ہے اور قبرستان اور کھنڈر بن چکا ہے. یہ حالات ہے. شروع میں آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر ہیومن رائٹس، وہ تمام لوگ جو ہیومن رائٹس انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسے بھی ظالم ہیں کہ اگر کتے کو آپ مار دو تو کتے کو مارنے پر بھی کچھ سنگھٹنائیں ہیں، کچھ سوسائٹیز ہے جو آپ پر کیس کر دیں گی. چوہے کو ایک شخص نے، ہمارے ہندوستان میں چوہے کو ایک شخص نے مارا، بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی سے کچلا، اس کو بھی پولیس لے کر چلی گئی. چوہے کو بے دردی سے مارا. ہرن کو مارنے پر ہمارے ہاں مشہور بالی ووڈ اداکار پر اب تک کالی ہرن کو مارنے پر اب تک کیس چل رہا ہے. جی ہاں، جانوروں کو اگر کوئی بے دردی سے مارے تو دنیا میں چیخ اٹھتی ہے، چلاتی ہے جانوروں کو مارنے پر. مگر یہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ظالم، چاہے وہ UN ہو، اقوام متحدہ، جی ہاں، یا پھر ہیومن رائٹس کی تمام سنگھٹن ہوں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، یا اینیمل رائٹس جو جانوروں کے لیے لڑتی ہے، جانوروں پر ظلم ہو تو آواز اٹھاتی ہے، یہ تمام تنظیمیں ہوں، یا پھر تمام اسلامی ملک ہو، یہ تمام کے تمام ظالم، آتنکی، یہ بے درد، یہ بے غیرت، یہ بے مجرم ہیں جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں. اس لیے میں نے آج کا عنوان رکھا کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. جی ہاں، حالانکہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اس قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ ہم سے یہ کہتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے یہ کہتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے یہ کہتا ہے، اور خاص طور سے اہل ایمان اس آیت کو سنیں. قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ تم غافل نہ سمجھو، اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، عما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ غافل نہیں ہے. اسرائیلی آتنکوادی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ جو کر رہا ہے، یہ آتنکوادی، یہ ظالم، یہ قاتل، یہ درندہ، یہ حیوان جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ امریکہ، اور امریکہ کا صدر جو بائیڈن جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. جی ہاں، غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد بھی کر رہا ہے، ورنہ آپ اور ہم نہیں کر رہے ہیں. اسلامی ملک تو بڑے بے غیرت اور بے شرم ہیں، سب سے بڑے مجرم، کرمنل اور آتنکی، اور اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں سب سے بڑے مجرم اگر کوئی ہے تو وہ تمام کے تمام 56 اسلامی ملک ہے. چھوڑے نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے. مظلوم فلسطینیوں کا حساب ان سے لیا جائے گا. معصوم فلسطین کے چھوٹے چھوٹے شہید بچے ان عرب والوں کا دامن پکڑ لے گئے، ترکی کے صدر کا دامن پکڑ لے گئے، پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کا دامن پکڑ لے گئے. جتنے بھی اسلامی ملک ہے ان تمام کے PM، CM اور جتنے بھی پریزیڈنٹ ہے اور شاہ ہے اور بادشاہ ہے، ان تمام ظالموں کا دامن پکڑا جائے گا. اللہ کی عدالت میں یہ بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی خاموش ہے، اور یہ خاموش رہ کر ظالم کی مدد کر رہے ہیں. خاموش رہنا بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا کہ او عرب کے بادشاہوں، او شاہوں، او محمد بن سلمان اور محمد بن سلمان اور سلمان بن عبد العزیز، او بحرین اور او UAE متحدہ عرب امارات کے بادشاہوں، سن لو، اللہ کے دربار میں تمہاری اتنی خطرناک پکڑ ہوگی. فلسطین کے معصوم بچے، شہید بچے اور فلسطین کی بہنیں تمہارے دامن کو پکڑ لے گی، کیونکہ تم خاموش ہو. تم ایمان والے ہو نا،
ईमान वालों को तो सबक ये सिखाया गया था। प्यारे नबी ने कहा था उनसुर अखाक ज़ालिमन औ मज़लूमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदद करो अपने भाई की, मदद करो अपने भाई की, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। साहबा ने पूछा हुजूर मजलूम की मदद करना तो समझ में आ गई, मजलूम की मदद करना तो समझ में आ गई कि मजलूम को जुल्म होने से बचा लो, उस पर कोई जुल्म कर रहा है तो मजलूम को बचा लो, उसकी हिफाजत कर लो, उसको पनाह दे दो। जी हाँ, जालिम से उसको बचा लो, ये मजलूम की मदद है, ये तो समझ में आ गई। लेकिन हुजूर आप कह रहे हैं कि जालिम की भी मदद करो, तो जालिम की मदद कैसे करें? तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की मदद यह है कि तुम उसको जुल्म करने से रोक दो, जुल्म करने से रोक दो, यह जालिम की मदद है। क्योंकि तुम उसको रोकोगे तो उसकी मदद होगी, वो जहन्नम में जाने से बच जाएगा। वो जालिम अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गुस्से से बच जाएगा, वरना अल्लाह के गुस्से से वो जालिम बच नहीं सकता। तुम तो बुज़दिल हो, तुम्हें तो हुक्म दिया गया था कि तुम जालिम के खिलाफ लड़ो, मैदान में आओ, जिहाद करो, मजलूमों की मदद करो। एक जमाना वो था कि एक बहन चिल्लाती थी तो सलाउद्दीन अय्यूबी एक अकेली बहन की आवाज पर चले आते थे। जी हाँ, और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करके अपने भाइयों की और अपनी बहनों की हिफाजत करते थे। आज दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क इतने बेगैरत और इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो अपनी बहनों को मरते हुए, शहीद होते हुए और उनको जलील और रुस्वा होते हुए, उन्हें बेपर्दा होते हुए देख रहे हैं, और इजरायली और अमरीकी कुत्तों के हाथ से उनके पर्दों को नोचता हुआ देख रहे हैं। मगर पूरी इस्लामी दुनिया और पूरे इस्लामी मुल्क खामोश है। यही इस्लामी मुल्कों के रहनुमा सबसे बड़े मुजरिम है, अल्लाह के सबसे बड़े मुजरिम है, क्योंकि ये खामोश है, और खामोश रहकर ये इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं, खामोश रहकर। भाई देखो, हम तो अपने मुल्क में, इंडिया में बैठे हैं, हम अल्लाह को हाजिर जानकर कहते हैं कि अगर हमारा मुल्क कानूनी तौर पर हमें इजाजत दे दे के जाओ तुम अपने बहनों की और मजलूमों की मदद करो, तो मजलूमों की मदद करने के लिए हम अपनी जानें लुटाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमें इजाजत मिलती है तो हम अपनी जानें लुटाएंगे। लेकिन इस्लामी मुल्कों, तुम तो फलस्तीन के पड़ोस में हो ना, तुम्हारे तो मुल्क तुम्हारे अपने हैं ना, इस्लामी मुल्क है ना, तुम्हारे हाथों में सब कुछ है ना। अगर तुम बहनों की इज्जतें लुटती भी देख रहे हो और उनके यूं समझिए कि उनके दामन को तार तार होते देख रहे हो और मासूम बच्चों को शहीद होते देख रहे हो और तुम खामोश हो, तो तुम उन इजरायली और अमरीकियों से भी बड़े मुजरिम हो। और तुम इसलिए भी बड़े मुजरिम हो कि अल्लाह ने तुमको इतनी ताकत और इतना पावर दिया है, तुम्हारे पास भी एटमी हथियार है, तुम्हारे पास भी फौजें हैं, तुम्हारे पास भी ताकतें हैं, हुकूमतें हैं, सल्तनतें हैं, बादशाहतें हैं, और इसके बावजूद भी तुम अपनी भाई बहनों की मदद नहीं कर रहे हो। अल्लाह के दरबार में तुम सबसे बड़े मुजरिम हो। और अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जालिम पर भी चलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की लाठी बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी आतंकवादी फौज पर चलेगी इंशाअल्लाह, में यकीन है अल्लाह की जात से। अल्लाह की लाठी जो बाइडन और अमरीकी आतंकवादियों पर, अमरीकी फौजों पर चलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, वो अल्लाह आज भी है जिसने वक्त के अबरहा और हाथी वाली फौज को अबाबील परिंदों के जरिए से भेजकर खत्म किया था। आज वो अल्लाह है। लेकिन ये अबाबील और परिंदों की फौज पर से मुझे एक जुमला याद आ गया। जी हाँ, एक जुमला मुझे याद आ गया। तुर्की के एक्स प्रेसिडेंट है नजमुद्दीन अरबुकान या ऐसे भी कुछ, तो ऐसे ही कुछ उनका नाम है। उन्होंने एक जुमला कहा था, उन्होंने एक जुमला कहा था कि आज अगर 1.5 अरब मुसलमान, कम नहीं हम लोग, 1.5 अरब है, और जो कुत्ते हमको मार रहे हैं और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और हमारी बहनों की इज्जतों से खेल रहे हैं और मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं, वो कुत्ते सिर्फ और सिर्फ 80 लाख है। कितने? 80 लाख है।
تو نجم الدین اربکان کا ایک جملہ کل میں نے شارٹ کلپ میں میرے کہا تھا کہ نجم الدین اربکان جو ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں ترکی کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر آج 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ابابیل پرندے آئے تھے اور ابراہ کی فوج کو مارے تھے، اگر 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر آج ابابیل آئے تو وہ اسرائیلیوں کو نہیں ماریں گے، یہودیوں کو پتھر نہیں ماریں گے، وہ مسلمانوں کو پتھر ماریں گے کہ بے شرمو بے غیرتو تم اتنی تعداد میں کہ اگر تم متحد ہو کر پیشاب بھی کر دو تو اسرائیل اور یہودی بہ جائیں گے۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن غلام بنے ہوئے ہیں، ذہنی غلام، اور اپنے اپنے مفادات ان کے ایسے ہیں کہ ان کے مفادات ان کو منہ کھولنے نہیں دے رہے، ان کے مفادات ان کو ظالم کے خلاف بولنے نہیں دے رہے، اور ان کے مفادات ان کو مظلوموں کی مدد کے لیے فلسطین جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس ملک میں بیٹھ کر جو ہمیں بولنے کی آزادی ہے، کم از کم ہم مظلوموں کے حق میں اور سمرتھن میں بول تو رہے ہیں، ہم ظالموں کے خلاف منہ کھول تو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، میں بڑے فخر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں میں بول رہا ہوں، خبروں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ میرا اللہ میری ان خدمات کو قبول کرے گا، کیونکہ آج یہ بھی کوئی نہیں بول رہا ہے، جبکہ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ظالم حکمرانی میں ظلم اور ظالموں کے خلاف حق بولنا یہ بھی بڑا جہاد ہے، جو اللہ مجھ سے لے رہا ہے میں کر رہا ہوں، میری طاقت کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سیف رکھ رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے خراج بھی آئے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، سما ہوا ہے، لیکن ہم تو بھائی اللہ کو حاضر جان کر بول رہے ہیں، جی ہاں اللہ کو حاضر جان کر بول رہے ہیں۔ لیکن اب میں 2 چیزیں کہہ کر اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ او دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں اور او مسلم ملکوں، تمہاری بڑی تعداد ہے، اللہ کے واسطے تم اللہ کے مجرم نہ بنو، رسول اللہ کے مجرم نہ بنو، فلسطینی معصوم بچوں کے مجرم نہ بنو، فلسطینی بہنوں کے اور شہید ہونے والے شہیدوں کے مجرم تم نہ بنو، اور کچھ نہ سوچو خدا کے واسطے، کچھ نہ سوچو، اور اللہ کے واسطے ابھی تک کہ تم میٹنگیں کر رہے ہو، اجلاس، نندا، جی ہاں میمورنڈم، زبانی بیانات، زبانی گیدڑ بھپکیاں اور دھمکیاں، ارے تم 5 ملک بھی اگر اکٹھے ہو گئے تو دنیا کی کسی ملک اور کسی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں نا، ان کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ اگر تم 5 ملک بھی اکٹھے ہو گئے تو ان کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر ظلم کرے یا کسی بھی اہل ایمان پر ظلم کرے۔ اور یاد رکھو، اب ایک اور بات سن لو کہ اگر اب تم خاموش رہیں اور میٹنگیں لیتے رہے، اور اگر فلسطین پر قبضہ ہو گیا اور فلسطینی مٹھی بھر لوگ اگر ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ میرا چیلنج ہے، میرا جملہ ہے، لکھ کے رکھنا، اس کو محفوظ ہے، یہ بھی چینل پر محفوظ ہو جائے گا، یہ میرا جملہ ہے کہ فلسطین اگر تباہ ہو گیا تو یاد رکھو اربوں اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ جتنے یہ دامن بچا رہے ہیں نا اور اسرائیلی اور یہودیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، انشاءاللہ میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا، ہے نا؟ وہ کہہ دینا کہ میرے قتل پہ تو بھی چپ تھا، اب اگلی باری میرے قتل پہ تو چپ ہے، اگلی باری تیری ہے، ایک ایک کا سب کا نمبر آئے گا۔ اس لیے اٹھو، اپنی اسلامی ایمانی حمیت اور غیرت کو زندہ رکھو، اٹھو اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرو۔ اور چلو آؤ، اور میں ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ظالم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم سپر پاور ہے، تو سنو، تم سے بڑا سپر پاور ابراہا تھا، ختم ہو گیا۔ تم سے بڑا سپر پاور شداد تھا، ختم ہو گیا۔ تم سے بڑا سپر پاور فرعون تھا، ختم ہو گیا۔ تم سے بڑا سپر پاور نمرود تھا، ختم ہو گیا۔ اور سب کی تباہی کیسے ہوئی تم دیکھ لو، سب کی تباہی کیسے ہوئی تم دیکھ لو، پڑھو، نیتنیاہو پڑھ
تاریخ پڑھ, دنیا کے جتنے بھی ظالم آئے ہیں نا تجھ سے پہلے, ان کی ہسٹری پڑھ. جو بائیڈن جو آج اپنے گھمنڈ میں ڈوبا ہوا ہے, جتنے بھی مردود مرے ہیں, شیطان مارے جا چکے ہیں اب تک, جتنے بھی ظالم اور آتنکوادی, ان کی ہسٹری پڑھ. اگر اسلامی ملک مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں مسلمان, اور اگر مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے مسلمان آگے نہیں آ رہے ہیں, تو ظالموں, میں تم کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد تو وہاں پر آ رہی ہے, اور اس کا ثبوت ہے. تم شروع میں کیا کہہ رہے تھے کہ غزہ کو 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے, فلسطین کو 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے. 34 دن ہو گئی, 34 دن ہو گئے, نہ کو چنے تم کو چبا دیا ہے مجاہدین نے اور فلسطینیوں نے, معصوم بچوں نے. وہ نہتے ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار نہیں ہیں, لیکن تمہارے ٹینکوں کو وہ تباہ کر رہے ہیں. اور 34 دن سے جو 1 گھنٹہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے, وہ 34 دن سے لڑ رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی مدد ان کو کھلے طور پر آ رہی ہے. اور ابھی بھی ظالموں, اگر تم ابھی بھی نہ سمجھے, ابھی بھی تم اگر نہ سمجھے, تو یاد رکھو تمہارا انجام برا ہوگا. اور انشاءاللہ یہ لڑائی اسرائیل اور یہود اور امریکہ کے لیے, یہ لڑائی اور غزہ کی فلسطین کی زمین انشاءاللہ تمہارے لیے قبرستان بن جائے گی. لیکن اس سے پہلے میرا, آپ کا, ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. جی ہاں, مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کا میرا حق بنتا ہے. ارے بے شرموں, بے غیر, تو ابھی ایک بڑی خبر آئی کہ واشنگٹن میں, جی ہاں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں دیوالی کا پروگرام ہونے والا تھا, اور ایک سکھ بہن جو پوئٹ ہے, جو شاعرہ ہے, جو کوی ہے, اس کو دیوالی کے پروگرام میں پڑھنے کے لیے, شاعری پڑھنے کے لیے, کلام پڑھنے کے لیے بلایا گیا. جی ہاں, تو اس سکھ بہن نے, پنجابی بہن نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں, مظلوم فلسطینیوں کے سمرتھن میں, اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا. کہا کہ ابھی اس وقت معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, کھلے عام آتنکواد امریکہ کر رہا ہے, اور میں ان کی محفل کو جا کر 4 چاند لگاؤں. اس بہن کو, سکھ بہن کو ہم سلام کرتے ہیں. جی ہاں, اس سکھ بہن کو ہم سلام کرتے ہیں. چلو آؤ, ایک اور واقعہ سنا تھا میں آپ کو. امریکہ میں خود امریکہ کے کچھ یہودیوں نے اور کچھ عام انسانوں نے, ابھی انسانیت مری نہیں ہے, مانوتا مری نہیں ہے. امریکہ میں نے کل یہ خبر بتایا تھا, تم لوگ چینل دیکھتے نہیں, بے خبر ہے. مسلمان سب سے زیادہ بے خبر ہے. ارے صرف میرے چینل پر حق اور سچ خبریں آ رہی ہیں, کھل کر بول رہا ہوں. چینل دیکھو, مدد کرو ہماری, کم سے کم دیکھ کر مدد کرو. تو کل کے روز امریکہ میں امریکی لوگوں نے, مسلمان نہیں, ہندو, نان مسلم, چاہے وہ یہودی ہو چاہے کوئی بھی ہو, انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. ان لوگوں نے امریکہ کے اس جہاز پر وہ لوگ لٹک گئے اور اس جہاز کو روک دیا. امریکہ کا وہ جہاز جو اسرائیل آ کر اسرائیلیوں کو ہتھیار پہنچانے والا تھا, بم بارود اور گولے پہنچانے والا تھا, وہاں کے کچھ اچھے لوگوں نے باقاعدہ اس جہاز پر لٹک کر اس جہاز کو روک دیا کہ اس جہاز کو جو آتنکواد کا ننگا ناچ کرنے جا رہا ہے اور معصوموں اور بے قصوروں اور مظلوموں کو مارنے جا رہا ہے, ہم اس جہاز کو جانے نہیں دیں گے. دیکھو بے شرم امریکی جو وہاں پر لڑ رہے ہیں اسرائیل میں, ان کے خلاف خود امریکہ میں اچھے انسان کھڑے ہو گئے. اور یہ واقعہ سنو, بے غیرت اسلامی ملکوں اور اسلامی ملکوں کے بے غیرت حکمرانوں, یہ واقعے کو سنو کہ امریکہ میں فلسطین کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. دنیا کے 114 ملکوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. جی ہاں, ان کو درد محسوس ہو رہا ہے, اور تم اسلامی ملکوں کو ابھی تک کے درد محسوس نہیں ہو رہا ہے. تم تو ناچ گانے بھی کر رہے ہو, ادھر فلسطینی مارے جا رہے ہیں, معصوم بچے مارے جا رہے ہیں, اور تم ناچ گانا کر رہے ہو, ناچ گانوں کی محفل سجا رہے ہو. بے غیرت مسلمان اور مسلم حکمرانوں اور مسلم ملکوں, اللہ تم کو بخشے گا نہیں.
تو خیر میں ظالموں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظالموں تم بھی بخشے نہیں جاؤ گے. جب اللہ مدد کرنے پر آئے گا نا, مدد تو آج بھی کر رہا ہے کہ جو فلسطینیوں کو تم 1 گھنٹے میں مار دینے والے تھے, ختم کر دینے والے تھے, وہ 34 دنوں سے تنے تنہا تم سے لڑ رہے ہیں, تو مدد تو ہو رہی ہے. جی ہاں, لیکن اب دیکھو کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو میں تو مطمئن ہوں, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں خاموش نہیں ہوں, میں بول رہا ہوں, اور آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ بولو. ظلم کے خلاف, ظالموں کے خلاف بولنا جرم نہیں ہے. ہاں, خاموش رہنا جرم ہے. اللہ کی عدالت میں بھی جرم ہے, اللہ کے یہاں بھی آپ پکڑے جائیں گے اگر آپ خاموش ہیں, اگر آپ خاموش ہیں. اس لیے آج ہم نے یہ عنوان رکھا کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اور آخری باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا میں کہ سنو, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, اور اللہ کہتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں, میں سویا ہوا نہیں ہوں, مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, میں سارے حالات کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ انشاءاللہ نیتن یاہو کو اللہ تباہ کرے گا, بنجامن نیتن یاہو کو اللہ تباہ کرے گا, اور جو بائیڈن کو اللہ تباہ کرے گا, ان کی فوجی قوتوں کو, ان کی طاقتوں کو اللہ تباہ کرے گا. اللہ کی ذات سے یقین ہے. لیکن میں اہل ایمان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو. تو تم روکنے کا کام تو کرو, اتنا تو کرو. چلو آؤ, یہ اسلامی ملک تو بے غیرت ہے, بے شرم ہے. میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اور آس پاس کے تمام مسلمانوں سے اتنا تو کہوں گا کہ تم بولو, اور کم سے کم مظلوم فلسطینیوں کے لیے رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعائیں تو کرو. مسجدوں میں اپنی قنوت نازلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے, قنوت نازلہ پڑھ کر تم ان ظالموں کے خلاف بددعائیں کرو, اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعائیں تو کرو. اور اس کے بعد ایک کام تو تم کر سکتے ہو نا, وہ کام کون سا ہے کہ اسرائیل کا جتنے پروڈکٹ ہے, امریکہ کے جتنے پروڈکٹ ہے, 7G کنٹریز جتنے ہیں نا, جو ظالم جو کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے اور اسے حق ہے, کہہ رہے ہیں, آج ہی میں نے خبر لگایا, جی ہاں, کہ جو ممالک ہے, کچھ ممالک جو اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑے, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑے ہونے والا امریکہ, فرانس, برطانیہ, جتنے بھی ملک اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑے ہیں, میں مسلمانوں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں, اللہ کی قسم تم یہ جہاد کرو کہ ان کے پروڈکٹس کو خریدو مت. 2-3 مثالیں جیسے میں دے کر بتا رہا ہوں. کیا پیپسی نہیں پیو گے تو تم مر جاؤ گے؟ کیا کوکا کولا تم نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ کیا مرنڈا اور اسپرائٹ تم نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ کیا کٹ کیٹ اور کیڈبری تم نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ کیا تم میکڈونالڈ کا برگر اور میکڈونالڈ کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ تو تم لسٹ دیکھو, ان کی پوری لسٹ ہے. کرو, اتنا جہاد تو کرو, اتنی مدد تو کرو مظلوم فلسطینیوں کی, اتنی مدد تو کرو. یہ چیزیں مت کھاؤ, ان کی چیزیں مت خریدو, اور یہ جائز طریقہ ہے. ہمارا ملک ہندوستان کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. ہم تو ہندوستان کے مسلمانوں سے کہہ رہے کہ تم روڈ پر آ کر پتھر مت پھینکو, یہاں ماحول مت خراب کرو, امن امان کا ماحول بنائے رکھو, لیکن دعائیں تو کرو. مودی جی نے دعائیں کرنے سے آپ کو منع کیا ہے کیا؟ کیندر سرکار نے آپ کو دعائیں کرنے سے روکا ہے کیا؟ جی ہاں, اسرائیل کا, امریکہ کا, برطانیہ کا, فرانس کا پروڈکٹ مت خریدو. کیا آپ کو ہماری حکومت یہ خریدنے کے لیے زبردستی کر رہی ہے؟ ارے اتنا تو نقصان پہنچاؤ, اتنا تو تم فلسطینیوں کی مدد کرو. اور آخری سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ تم فلسطینیوں کے حق میں رات دن دعائیں کرو, یہ سب سے بڑی مدد ہے. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ جتنے ظالم آج دندناتے پھر رہے ہیں, یہ جتنے ظالم, یہ جتنے قاتل آج دندناتے پھر رہے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ فلسطین کو تباہ کر دیں گے, یاد رکھو اللہ ضرور مدد کرے گا. اور آخری حدیث سنا کر میں یہ بات کو ختم کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا دعوت المظلوم فانها تصعد الى السماء كانها شرارہ. پیارے نبی نے فرمایا
کیا فرمایا؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ و بکا، مظلوم کی پکار اور مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کے رونے سے بچو، کیونکہ جب مظلوم ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعا فرش سے سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ تو مظلوم فلسطینی رات دن، ظالموں تمہارے لیے رات دن بد دعائیں کر رہے ہیں اور تم سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے ملک میں بیٹھ کر مظلوموں کے لیے دعائیں کریں، مظلوموں کے حق میں دعائیں کریں اور ظالموں کے لیے بد دعائیں کریں۔ انشاءاللہ پیارے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ سیدھا فرش سے عرش پر جاتی ہے۔ تو ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ظالموں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ظالموں تم بھی تباہ ہوگے، اور جو تمہارے سامنے قوم ہے نا، او نیتنیاہو، او جو بائیڈن، او اسرائیلی یہودی، سن لو، تم جس قوم سے لڑ رہے ہو نا، فلسطینی سے، وہ قوم وہ ہے کہ جو شہید ہو جائے گی مگر فلسطین کو نہیں چھوڑے گی، مسجد اقصی کو نہیں چھوڑے گی، بیت المقدس کو نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے انسانیت سے مان جاؤ، ورنہ غزہ اور فلسطین تمہاری تباہی کا سامان بن جائے گا اور تمہارے لیے قبرستان بن جائے گا۔ پھر آخر میں میں ہندوستان کے، پاکستان کے اور تمام ملکوں کے مسلمانوں سے اتنا کہوں گا کہ خاموش مت رہو، کم از کم اپنے اپنے ملکوں میں مظلوم فلسطینی کے حق میں بولو تو صحیح، اگر بولو گے بھی نہیں تو اللہ کے دربار میں سب سے بڑے مجرم بن کر کھڑے رہو گے، کیونکہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اور آج تم اور ہم اور جتنے بھی ملک، اسلامی ملک خاموش ہے، یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، خاموش رہ کر یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، خاموش رہ کر یہ ظالموں، قاتلوں، امریکیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے سے بچنا چاہتے ہو اور اللہ کی عدالت میں سرخرو اور کامیابی چاہتے ہو، جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ مظلوم فلسطینی اور شہید بچے تمہارا دامن نہ پکڑے، تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر تم بولو کم سے کم ظالموں کے خلاف۔ انشاءاللہ بولیں گے۔ چلیے آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ مولا تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں، یہ جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا، میرے مولا خاموش رہ کر بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے مولا کہ پوری دنیا کے تیرے ماننے والے اسلامی ملک بھی خاموش بیٹھے ہیں، اور خاموش رہ کر وہ اسرائیلی آتنکوادیوں اور امریکی آتنکوادیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے مولا تو پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کو جو بے غیرت اور بے شرم ہو کر بیٹھے ہیں، میرے مولا تو ان کو اٹھنے کی اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ میرے مولا، میرے مولا ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، میرے مولا تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت کے اعتبار سے روزانہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، ظالموں کے خلاف، آتنکوادیوں کے خلاف بول رہا ہوں۔ میرے مولا تو میری مدد فرما، مجھے بھی طاقت نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، اور میری ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اور میرے مولا جتنے لوگ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں میدان میں آ رہے ہیں ان کی بھی تو مدد فرما۔ میرے مولا مجاہدین کی ہر طرح سے مدد فرما۔ میرے مولا جس طرح تو نے ابراہا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا، ایسے ہی نیتنیاہو اور جو بائیڈن کی فوج کو تباہ و برباد فرما۔ میرے مولا جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، اور یہودی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک و برباد فرما، اور ہر طرح سے تو مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.